سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ سورہ انفال آیت 5 اور 6۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔ جیسے نکالا تجھ کو تیرے رب نے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو آپ کے رب نے نکالا اپنے گھر سے، آپ کے گھر سے حق کام کے واسطے، اور ایک جماعت اہل ایمان کی راضی نہ تھی، وہ آپ سے جھگڑا کرتے تھے حق بات میں، اس کے ظاہر ہو چکنے کے بعد گویا وہ ہانکے جاتے ہیں، زبردستی ہانکے جاتے ہیں موت کی طرف، آنکھوں دیکھتے۔ یہ غزوہ بدر کا واقعہ چھڑ چکا ہے، مومنوں کی صفات بیان کی گئی، اور ابھی غزوہ بدر کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ جیسے نکالا آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کام کے واسطے، اور ایک جماعت اہل ایمان کی راضی نہ تھی، وہ آپ سے جھگڑتے تھے حق بات میں، اس کے ظاہر ہو جانے کے بعد گویا وہ ہانکے جاتے، زبردستی ان کو موت کی طرف لے جایا جا رہا ہے، حالانکہ وہ دیکھ رہے ہیں۔ شروع صورت میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ سورہ انفال کے بیشتر مضامین کفار مشرکین پر عذاب و انتقام اور مسلمانوں پر احسان و انعام کے متعلق ہیں۔ اس کے ضمن میں دونوں فریق کے لیے عبرت نصیحت کے احکام بیان ہوئے، اور ان معاملات میں سب سے پہلا اور سب سے اہم واقعہ غزوہ بدر کا تھا، جس میں بڑے ساز و سامان اور تعداد و قوت کے باوجود مشرکین کو جانی مالی نقصانات کے ساتھ شکست، اور مسلمانوں کو باوجود ہر طرح کی قلت اور بے سامانی کے عظیم فتح نصیب ہوئی۔ اس صورت میں واقعہ بدر کا تفصیلی بیان ہے۔ پہلی آیت میں اس کا ذکر ہے کہ بعض مسلمانوں کو بدر کے موقع پر جہاد کے لیے اقدام ناپسند تھا، وہ کیسے ہوا وہ بتائیں گے، لیکن جنگ نہیں کرنی چاہیے یہ بعض مسلمانوں کا خیال تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فرمان کے ذریعے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا حکم دیا، تو ناپسند کرنے والے بھی ساتھ ہو گئے۔ اب ساتھ میں چلے اطاعت میں اس بات کے بیان کرنے کے لیے قرآن کریم نے جو الفاظ اختیار فرمائے وہ کئی طرح سے قابل غور ہے۔ پہلے یہ کہ آیت شروع یہاں سے کی کما اخرجک ربک، جیسا کہ آپ کو نکالا آپ کے گھر سے آپ کے رب نے، تو اللہ تعالیٰ نے نکالا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آیت کے اس جملے میں تینوں معنی کا احتمال، اس کے بعد اس پر نظر ڈالیے کہ قرآن کریم نے اس جہاد کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود نکلنا ذکر نہیں کیا کہ آپ نکلے، بلکہ یہ بیان فرمایا کہ اللہ نے آپ کو نکالا۔ اس میں اشارہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال عبدیت و اطاعت کی طرف کہ آپ کا فعل، آپ جو بھی کرتے ہیں در حقیقت اللہ کا فعل ہوتا ہے، جو آپ کے اعضاء جوارح سے صادر ہوتا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ بندہ جب اطاعت اور عبدیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں جس کو پکڑتا ہے، جس سے وہ پکڑتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بڑے محبوب تھے، یہ بات اس سے ثابت ہوئی۔ جہاد کے لیے آپ کو نکالنا شان ربوبیت سے اور تربیت کے تقاضے سے تھا، یہ بتلانے کے لیے اللہ نے نکالا، یہ بتایا، کیونکہ اس کے ذریعے مظلوم و مقہور مسلمانوں کے لیے فتح یاب اور مغرور اور ظالم کفار کے لیے پہلے عذاب کا مظاہرہ کرنا تھا، اس لیے اللہ نکالا، آپ نہیں نکلے۔ من بیتکا، آپ کے گھر سے یا تو جس گھر میں رہتے تھے وہ مراد ہے، یا مدینہ منورہ جس کو
اللہ تعالیٰ نے مکہ کے بعد آپ کے لیے ہمیشہ کا گھر بنا دیا، وہ گھر مراد ہے۔ دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ آگے ہیں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، جب ہم غزوہ بدر کے لیے آپ کو لے چلے تو ایک جماعت مسلمانوں کی اس جہاد کو بوجھ سمجھتی تھی، ناپسند کرتی تھی۔ صحابہ کو یہ گرانی کس طرح کیوں پیش آئی، اس کے سمجھنے کے لیے آئندہ آنے والی دوسری آیت کو پوری طرح سمجھنے کے لیے غزوہ بدر کے ابتدائی حالات اور اسباب کا پہلے معلوم ہو جانا ضروری ہے، تب سمجھ میں آئے گا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت کیوں ناپسند کر رہی تھی غزوہ بدر کے لیے نکلنا۔ واقعہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں ایک خبر ملی کہ ابو سفیان ایک تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام سے مال تجارت لے کر مکہ معظمہ کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کی 2 منڈیاں تھیں جہاں سے یہ لوگ مال لاتے تھے اور لے جا کر بیچتے بھی تھے۔ زیادہ لانا ہوتا تھا مکہ والوں کے لیے، وہاں خود پیدا نہ کل ہوتا تھا نہ آج ہوتا ہے۔ ایک تو ملک شام اور دوسری طرف یمن، رحلۃ الشتاء والصیف، ایک سردی میں اور ایک گرمی میں، 2 سفر کرتے تھے، سال بھر اس پہ چلتے تھے یہ لوگ۔ تو یہ قافلہ گیا ہوا تھا ملک شام، جس کے امیر تجارت اور امیر قافلہ ابو سفیان تھے۔ حضور کو معلوم پڑا کہ مکہ والوں کا قافلہ تجارت کے لیے گیا ہے۔ ابن عقبہ کے بیان کے مطابق مکہ کا کوئی قریشی مرد یا عورت باقی نہ تھا جس کا اس میں حصہ نہ ہو۔ اگر کسی کے پاس صرف 1 مسقال یعنی 4.5 ماشا سونا بھی تھا تو اس نے اس میں اپنا حصہ ڈال دیا تھا۔ اس قافلے کے پورے سرمایے کے متعلق ابن عقبہ کی روایت ہے 50,000 دینار تھے۔ دینار سونے کا سکہ ہے جو 4.5 ماشا کا ہوتا ہے۔ سونے کے موجودہ بھاؤ کے حساب سے، یہ آج سے 60 70 80 سال پہلے کی بات لکھ رہے ہیں، آج کا حساب تو اور ہی ہوگا۔ موجودہ بھاؤ کے حساب سے اس کی قیمت 52 روپیہ اور پورے سرمایے کی قیمت 26 لاکھ روپیہ بنتی اس زمانے 70 80 سال پہلے کہ 26 جو آج کے 26 کروڑ سے بھی زیادہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ 70 سال پہلے تو آج کیا اب جو ہو جائے گا۔ ہر ایک نے حصہ لگایا تھا۔ ابو سفیان تم جا رہے ہو تو میرا بھی اتنا لگا دو، میرا بھی اتنا لگا دو۔ کوئی لاکھوں میں لگا رہا تھا، کوئی ہزاروں میں، کوئی سینکڑوں میں، سب نے لگایا تھا، بچوں نے بھی اور اسی طرح عورتوں نے بھی۔ اس تجارتی قافلے کی حفاظت کاروبار کے لیے قریش کے 70 جوان اور سردار تھے، جس سے معلوم ہوا یہ تجارتی قافلہ در حقیقت قریش مکہ کی ایک تجارتی کمپنی تھی۔ کیا تھی؟ تو کوئی معمولی قافلہ نہیں تھا یہ۔ اس کی خبر ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس قافلے میں قریش کے 40 سوار قریش کے سرداروں میں سے تھے، جن میں عمرو ابن عاص، مخرمہ ابن نوفل خاص طور سے قابل ذکر۔ یہ بھی معلوم ہے کہ قریش کی سب سے بڑی طاقت ان کی یہی تجارت اور تجارتی سرمایہ تھا، جس کے بل پر انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی زندگی تنگ کر کے رکھی تھی۔ مال ہے تو تال ہے نا، تو مال ہی کا نشہ تھا ان کو، یہاں تک کہ حضور مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، ساتھی مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اس وقت جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر شام سے اس قافلے کی واپسی کی اطلاع ملی تو آپ کی رائے ہوئی کہ اس وقت اس قافلے کا مقابلہ کر کے قریش کی طاقت توڑ دینے کا موقع ہے۔ صحابہ کرام، کیونکہ مدینہ ہی سے گزرنا پڑتا تھا شام سے آتے ہوئے، صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو زمانہ رمضان کا تھا۔ یہ بھی سوچنے کی چیز ہے، پہلے سے کسی جنگ کی تیاری نہ تھی۔ بعض حضرات نے تو چستی اور ہمت کا اظہار کیا، مگر بعض نے کچھ پس و پیش کی، آگے پیچھے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب پر اس جہاد کی شرکت کو لازم نہ قرار دیا، بلکہ یہ حکم دیا جن لوگوں کے پاس سواریاں موجود ہیں وہ ہمارے ساتھ چلیں۔ اس وقت بہت سے آدمی جہاد میں جانے سے رک گئے، اور جو لوگ جانا چاہتے تھے ان کی سواریاں دیہات میں تھیں، انہوں نے اجازت چاہی کہ ہم اپنی سواریاں لے آئیں تو ساتھ چلیں، مگر وقت اتنے انتظار کا نہ تھا، اس لیے حکم یہ ہوا کہ جن لوگوں کی سواریاں پاس موجود ہیں اور جہاد میں جانا چاہیں صرف وہی لوگ چلے، باہر سے سواریاں منگانے کا وقت نہیں۔ اس لیے ساتھ جانے کا ارادہ رکھنے والوں میں سے بھی تھوڑے ہی آدمی تیار ہو سکے، اور جن حضرات نے اس جہاد میں ساتھ جانے کا ارادہ ہی نہیں کیا، اس کا سبب بھی
یہ تھا کہ آپ نے سب کے ذمے اس جہاد کی شرکت واجب نہیں قرار دی تھی، اور ان لوگوں کو یہ بھی اطمینان تھا کہ یہ تجارتی قافلہ ہے، کوئی جنگی لشکر نہیں، جانا لڑنے کو نہیں، تجارتی قافلہ ہے، اس کی روک تھام کے لیے جانا ہے، جس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھیوں کو زیادہ لشکر اور مجاہدین کی ضرورت پڑے ایسا نہیں ہے، اس لیے صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد اس جہاد میں شریک نہ ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بئر سقیہ ایک کنواں تھا، اس پر پہنچ کر قیس ابن صعصعہ کو حکم دیا کہ لشکر کو شمار کریں، تو انہوں نے جب شمار کیا کہ کتنے لوگ آئے ہیں تو انہوں نے کہا 313 حضرات ہیں، یہ تھے بدری تعداد تھی 313۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خوش ہوئے اور فرمایا یہ تعداد اصحاب طالوت کی ہے۔ دوسرے پارے کے اخیر میں ہم پڑھ کر آ گئے ہیں داؤد علیہ السلام کے ساتھ میں، جب عمالقہ کے مقابلے میں جو لمبے چوڑے تھے، یہ کہا گیا کہ داؤد تمہارے امیر ہوں گے اور چلو تم، سمجھ میں آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ وہ بہت ڈیل ڈول والے ہیں، اور تم جاؤ، تمہارا رب جائے، تم لڑائی کر کے آؤ، بعد میں ہم آئیں گے۔ انا ہاہنا قاعدون، چھٹے پارے میں، ہم یہاں بیٹھیں گے، تو تیرا رب ہی بھیڑ جا، ہماری طاقت نہیں ہے۔ انہوں نے الٹا جواب دیا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ جو طالوت کے ساتھیوں کی تعداد تھی وہ بھی 313 تھی، اس لیے فعل نیک فتح اور کامیابی کی ہے۔ نیک فعل کیا ہے؟ کہ ہم کامیاب ہوں گے، وہ بھی کامیاب ہو گئے تھے، ہم بھی کامیاب ہوں گے۔ صحابہ کرام کے ساتھ کل 70 اونٹ تھے، 313 یاد رکھنا، اور اونٹ کتنے؟ 70 تھے۔ ہر 3 آدمی کے لیے ایک اونٹ تھا جس پر وہ باری باری سوار ہوتے تھے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی 2 حضرات ایک اونٹ کے شریک تھے، ایک اونٹ ہے، حضور ایک اور 2 ساتھ میں، کیونکہ سب لوگ ایک اونٹ پر 3 باری باری، تو اللہ کے رسول بھی ایک اونٹ پر تیسرے باری باری بیٹھیں گے۔ ابو لبابہ اور حضرت علی جب آپ کی باری پیدل چلنے کی آتی، یہ دونوں ساتھی تھے، ابو لبابہ اور حضرت علی، تو یہ حضرات عرض کرتے آپ سوار رہیں، ہم آپ کے بدلے پیدل چلیں گے۔ رحمت للعالمین کی طرف سے یہ جواب ملتا کہ نہ تو تم مجھ سے زیادہ قوی ہو اور نہ میں آخرت کے ثواب سے بے نیاز ہوں۔ دیکھو نپاتلا نبی کا جواب ہے، میں ہی بیٹھوں گا، میں ہی پیدل چلوں گا، نہ تو تم مجھ سے زیادہ مضبوط ہو کہ میں نہیں چل سکتا اور تم چل سکتے ہو، اور نہ میں آخرت کے ثواب سے بے نیاز ہوں، مجھے آخرت کا ثواب چاہیے، پیدل میں زیادہ ثواب ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے اپنی باری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدل ہی چلتے تھے۔ اسی سنت کو زندہ کیا تھا فاتح بیت المقدس عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے۔ انہوں نے کہا کون؟ کہ ہم مسلمان پادریوں نے دیکھا، اچھا تمہارے موجودہ امیر کا نام کیا؟ کہ فلانا فلانا، وہ کیا کرتے ہیں، کیسے رہتے ہیں؟ ایسے ایسے، جاؤ ان کو لاؤ، ہماری کتاب میں لکھا ہے ہم کچھ بھی کر لیں تو ہم ہار جائیں گے، ہم چابیاں ان کے حوالے کر دیں گے۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا وہ لمبا سفر ہے کہ بیت المقدس فتح کرنے چلے، 16 پیوند اس وقت ان کے لباس پر تھے، 16 پیوند، اور فاتح بن کے جا رہے ہیں، اور وہاں ایک سے ایک لباس، اور ان کے اصلی گھوڑے عربی گھوڑے، اور یہاں پر خچر اور ٹٹو۔ وہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ ایک ٹٹو 2 کے بیچ میں تھا، عمر اور خادم عمر۔ تو جب لاسٹ بالکل گیٹ کے سامنے کا منظر آ گیا تو باری تھی نیچے چلنے کی عمر رضی اللہ عنہ کی اور اوپر بیٹھنے کی خادم کی۔ وہاں ریکویسٹ کیا سب لوگوں نے، فرمایا نہیں جو طے ہے وہی ہوگا، میں چلوں گا۔ اب وہ اوپر کھڑے بیت المقدس کی گیٹ کے اوپر، وہ دیکھ رہے ہیں آنے والا کس شان سے آ رہا ہے، کہنے لگے یہی شان ہمارے یہاں لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ حضور کی سنت تھی جس کو انہوں نے زندہ کیا اور چابیاں حوالے ہو گئی۔ دوسری طرف کسی شخص نے ملک شام کے مشہور مقام عین زرقا، ابودر کا منظر، یہ تھا حضور کا منظر کہ چلنے کے لیے ساتھیوں کو تیار کر رہے تھے۔ ادھر عین زرقا ملک شام کے راستے میں ایک جگہ ہے، رئیس قافلہ ابو سفیان کو اس کی خبر پہنچا دی، اس کی خبر کہ دیکھو محمد اور ان کے ساتھی ان کے قافلے کے انتظار میں ہیں، ان کا تعاقب چل رہا ہے۔ ابو سفیان نے احتیاطی تدبیر اختیار کی جب یہ قافلہ حدود حجاز عرب میں داخل ہوا مدینہ آنے سے پہلے، تو ایک ہوشیار اور مستعد آدمی زمزم ابن عمر کو، یہ ضاد سے ہے اور وہ زمزم زا سے ہے پانی،
تو یہ زمزم ابن عمر کو 20 مثقال سونا یعنی تقریباً 2000 روپئے اجرت دے کر ایک کام دیا. کیا؟ وہ تیز رفتار سانڈنی پر سوار ہو کر جلد سے جلد مکہ مکرمہ میں یہ خبر پہنچا دے کہ ان کے قافلے کو صحابہ کرام سے خطرہ لاحق ہے، مسلمانوں سے. زمزم ابن عمر نے اس زمانے کی خاص رسم کے مطابق پیغام بہت ہی زیادہ VIP طریقے پر پہنچایا. اور وہ کیا تھا؟ خطرے کا اعلان کرنے کے لیے اپنی اونٹنی کے ناک کان کاٹ دیے. جس اونٹنی پر وہ جا رہا تھا ناک کان کاٹ دیے اور اپنے کپڑے آگے پیچھے سے پھاڑ لیے، جبہ ہو جو بھی ہو، اور کجاوا جس پر وہ بیٹھا تھا اس کو الٹا کر کے اونٹنی کی پیٹھ پر رکھ دیا. ارے سیٹ تو سیدھی ہوتی ہے نا، اب میں کرسی الٹی کر کے اس پہ بیٹھوں تو لوگ بولیں گے یہ کیا ہو گیا، نہیں دیکھنے والا بھی دیکھے گا، ہے نا. یہ علامات اس زمانے میں خطرے کی گھنٹی سمجھی جاتی تھی. جب وہ اس شان سے مکہ میں داخل ہوا تو پورے مکہ میں ہلچل مچ گئی اور تمام قریش مدافعات کے لیے تیار ہو گئے. جو لوگ اس جنگ کے لیے نکل سکتے تھے خود بھی نکلے، جو کسی وجہ سے معذور تھے انہوں نے کسی کو اپنا قائم مقام بنا کر جنگ کے لیے بھیجا، اور صرف 3 روز میں یہ لشکر پورے ساز و سامان کے ساتھ تیار ہو گیا. ان میں جو لوگ اس جنگ میں شرکت سے ہچکچاتے تھے اس کو یہ لوگ مشتبہ نظروں سے دیکھتے تھے، یہ ادھر کا دکھتا ہے مسلمانوں کی طرف کا، مسلمانوں کا ہم خیال سمجھتے تھے. اس لیے ایسے لوگوں کو خصوصیت سے جنگ کے واسطے نکلنے پر مجبور کیا. اور جو لوگ علانیہ طور پر مسلمان تھے، ابھی وہ ہجرت کر کے مدینہ نہیں گئے تھے عذر کی وجہ سے، بلکہ مکہ میں بس رہے تھے، ان کو اور بنو ہاشم کے خاندان میں جس پر یہ گمان تھا کہ یہ مسلمانوں سے ہمدردی رکھتا ہے ان کو بھی اس جنگ کے لیے نکلنے پر مجبور کیا. انہی مجبور لوگوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس اور ابو طالب کے 2 بیٹے طالب اور عقیل یہ لوگ بھی تھے. اس طرح اس لشکر میں 1000 جوان، 200 گھوڑے، 600 زرہیں اور ترانے گانے والی لونڈیاں اور ان کے طبلے وغیرہ لے کر بدر کی طرف نکل کھڑے ہوئے. ہر منزل پر 10 اونٹ ان لوگوں کے کھانے کے لیے ذبح کیے جاتے تھے. کتنے لوگ تھے؟ 1000. وہاں کتنے؟ 313. وہاں پر 70 گھوڑے، 70 اونٹ یا گھوڑے کیا بتایا تھا؟ اونٹ. اور یہاں 200 گھوڑے، 600 زرہیں، اور اونٹ بھی تھے کھانے کے لیے 10 اونٹ ہر منزل پر. دوسری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک تجارتی قافلے کے انداز سے مقابلے کی تیاری کر کے 12 رمضان کو، کتنے رمضان؟ 12 رمضان کو سنیچر کے دن مدینہ طیبہ سے نکلے اور کئی منزلیں طے کرنے کے بعد بدر کے قریب پہنچ کر آپ نے 2 شخصوں کو آگے بھیجا، وہ ابو سفیان کے قافلے کی خبر لائیں. خبر دینے والوں نے یہ خبر پہنچائی کہ ابو سفیان کا قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب کی خبر پا کر ساحل دریا، ایک رستہ تھا مدینہ پر سے اور ایک ہے ساحل سے، کنارے کنارے، جدہ بھی وہاں سے ساحل ہے، 70 کلومیٹر ہے مکہ سے، تو یہ ساحل کے کنارے کنارے گزر گیا اور اس کی حفاظت اور مسلمانوں کے مقابلے کے لیے مکہ مکرمہ سے 1000 جوانوں کا لشکر جنگ کے لیے آ رہا ہے. ظاہر ہے کہ اس خبر نے حالات کا نقشہ بدل دیا، پلٹ دیا. اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق صحابہ سے مشورہ فرمایا، اس آنے والے لشکر سے جنگ کرنا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہے ہیں آپ. حضرت ابو ایوب انصاری اور بعض دوسرے حضرات نے عرض کیا، ہم ان کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہم اس قصد سے آئے، ہم تو تجارتی قافلے کو روکنے آئے تھے، لڑائی کے لیے نہیں آئے تھے. اس پر ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور تعمیل حکم کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا. پھر فاروق اعظم کھڑے ہوئے، ہم تیار ہیں. اسی طرح تعمیل حکم اور جہاد کے لیے تیار ہونے کا اظہار کیا. پھر حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ملا ہے آپ اس کو جاری کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اللہ کی قسم ہم آپ کو وہ جواب نہ دیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تو اور تیرا رب موسیٰ جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم یہ جواب نہیں دیں گے، بلکہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں ملک حبشہ، ایتھوپیا ملک حبشہ کے مقام برک الغماد، برک غماد مقام بہت دور ہوگا، تک بھی لے جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ جنگ کے لیے چلیں گے. یہ مقداد رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن یہ تھے
مہاجر مکہ سے آئے ہوئے لوگ، ابو بکر مکہ سے آئے ہوئے، عمر مکہ سے آئے ہوئے، اور انصار جو مدینہ کے تھے ابھی چپ تھے وہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور ان کو دعائیں دیں، مگر ابھی تک حضرات انصار کی طرف سے موافقت میں کوئی آواز نہ اٹھی تھی، اور یہ احتمال تھا، اندیشہ، ڈر کہ حضرات انصار نے جو معاہدہ نصرت و امداد کا حضور کے ساتھ کیا تھا، کہاں پر؟ وہاں حج میں، کہ آئیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے، جو کیا تھا وہ اندرون مدینہ کا تھا، وہ معاہدہ اندرون مدینہ میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ یہ تو باہر آ گئے، مدینہ سے باہر امداد کرنے کے وہ پابند نہیں، اس لیے آپ نے پھر مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگوں مجھے مشورہ دو کہ اس جہاد پر اقدام کریں یا نہیں۔ اس خطاب کا روئے سخن انصار کی طرف تھا، تم بولو اب۔ انصار کو ڈائریکٹ پوچھا۔ حضرت سعد ابن معاذ انصاری تھے اور بڑی حیثیت کے امیر تھے، سعد ابن معاذ انصاری۔ وہ سمجھ گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ کیا آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ سعد ابن معاذ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے اور اس کی شہادت دی کہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں سب حق ہے، اور ہم نے آپ سے عہد و پیمان کیے ہیں ہر حال میں آپ کی اطاعت کریں گے، اس لیے آپ جو کچھ اللہ تعالیٰ کا حکم ملا ہو اس کو جاری فرمائیے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہم کو سمندر میں لے جائیں تو ہم آپ کے ساتھ دریا میں گھس جائیں گے، ہم میں سے ایک آدمی بھی آپ سے پیچھے نہ رہے گا، ہمیں اس میں کوئی گرانی نہیں کہ آپ کل ہی ہمیں دشمن سے بھڑا دیں۔ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے کام سے ایسے حالات کا مشاہدہ کرائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، ہمیں اللہ کے نام پر جہاں چاہیں لے چلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور قافلے کو حکم دیا کہ اللہ کے نام پر چلو، اور یہ خوشخبری سنائی کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت پر ہمارا غلبہ ہوگا۔ دو جماعت تھی وہ، بتائیں گے۔ دونوں جماعتوں سے مراد ایک ابو سفیان کا تجارتی قافلہ جو شام سے تجارت کا سامان لا رہا تھا، اور دوسرا مکہ سے مدد کو لڑنے کو آنے والا۔ ایک کو عیر کہا ہے قرآن میں، دوسرے کو نفیر کہا ہے۔ دوسرا مکہ سے آنے والا۔ پھر فرمایا خدا کی قسم میں گویا اپنی آنکھوں سے مشرکین کی قتل گاہ دیکھ رہا ہوں، یہاں یہ پڑا ہے، وہاں وہ پڑا ہے، وہاں وہ پڑا ہے، قتل ہو کر۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، یہ پورا واقعہ تفسیر ابن کثیر میں ہے۔ تو دو جماعتیں ہیں، دونوں میں سے ایک دوں گا، اللہ نے وعدہ کر دیا۔ یہ کیوں نہیں بتایا یہی دوں گا، تجارت والا دوں گا یا مکہ والا دوں گا؟ یہ نہیں کہا، اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں۔ واقعے کی تفصیل سننے کے بعد ان آیات مذکور الصدر کو دیکھیے۔ پہلی آیت میں جو ارشاد فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، مسلمانوں کی ایک جماعت اس جہاد کو بھاری سمجھ رہی تھی، اس سے اشارہ اس حال کی طرف ہے جو صحابہ کرام سے مشورہ لینے کے وقت بعد صحابہ کی طرف سے ظاہر ہوا کہ انہوں نے جہاد سے پست ہمتی کا اظہار کیا کہ لڑنے کے ابو ایوب انصاری اور دوسرے کہ ہمارے میں جہاد کی لڑائی کی طاقت نہیں ہے۔ اور اسی واقعے کا بیان دوسری آیت میں ہے یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ينظرون، یعنی یہ لوگ آپ سے حق کے معاملے میں ایسی باچا باچی، ایسا مجادلہ اختلاف کرتے ہیں گویا ان کو موت کی طرف ہانکا جا رہا ہو جس کو وہ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہو۔ صحابہ کرام نے اگرچہ کوئی عدول حکمی نہ کی تھی، کوئی نافرمانی نہیں کی، حضور نے بھی کمپلسری نکلنا نہیں کہا تھا، رائے لی تھی، حکم عدولی نہیں کی، بلکہ مشورے کے جواب میں اپنے ضعف اور پست ہمتی کا اظہار کیا۔ مگر رسول کے ساتھیوں سے ایسی رائے کا اظہار بھی ان کے مقام بلند کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسند تھا، اس لیے ناراضی کے الفاظ سے اس کو اللہ نے بیان فرمایا۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ وہی واقعہ چل رہا ہے، اور جس وقت تم سے وعدہ کرتا تھا اللہ
دو جماعتوں میں سے ایک کا، احدى الطائفتین، کہ دو جماعتوں میں سے ایک دوں گا کہ وہ تمہارے ہاتھ لگے گی، انہا لکم وتودون، اور تم چاہتے تھے، یہ سننے کی چیز ہے اور دھیان دینے کی چیز ہے، اور وتودون، اور تم چاہتے تھے کہ غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، جس میں کانٹا نہ لگے وہ تم کو ملے۔ تم کیا چاہتے تھے؟ جس میں کانٹا نہ لگے وہ تم کو ملے۔ یہ اللہ کی تعبیر ہے، بہترین، فصیح و بلیغ۔ تم یہ چاہتے تھے جس میں کانٹا نہ لگے وہ تم کو ملے۔ وَيُرِيدُ اللہ، اور اللہ کیا چاہتا تھا؟ اور اللہ چاہتا تھا کہ سچا کر دے سچ کو اپنے کلاموں سے اور کاٹ ڈالے جڑ کافروں کی۔ اللہ کیا چاہتا تھا؟ یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ، اللہ چاہتا تھا کہ سچا کر دے سچ کو، یحق الحق، سچ کر دے سچ کو، اور اپنے کلاموں سے بھی کلماتہ، ویقطع دابر الکافرین، قطع یقطع، اور کاٹ ڈالے جڑ کافروں کی۔ اس لیے غزوہ بدر کروایا۔ کیوں؟ لیحق الحق ویبطل الباطل، تاکہ سچا کرے سچ کو اور جھوٹا کر دے جھوٹ کو۔ ہر ایک سچ اپنے آپ کو سچ بولتا ہے، سچا کر دے سچ کو اور جھوٹا کر دے جھوٹ کو۔ ولو کرہ المجرمون، اور اگرچہ ناراض ہو گناہ گار۔ اذ تستغیثون ربکم، جب تم لگے فریاد کرنے اپنے رب سے۔ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ استغاثہ، اسی سے ہے غوث۔ جب تم فریاد کرنے لگے اپنے رب سے، فاستجاب لکم، تو پہنچا تمہاری فریاد کو اللہ، سن لی اللہ نے تمہاری فریاد۔ انی ممدکم، اور یہ کہا میں مدد کو بھیجوں گا تمہاری، بألف من الملائکہ، 1000 فرشتے لگاتار آنے والے، مردفین، ایک کے پیچھے 1000 فرشتے بھیجوں گا۔ تم 313 ہو، وہ 1000 ہے، لیکن میں فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا، یہ اللہ نے وعدہ کیا۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور یہ تو دی اللہ نے فقط خوشخبری۔ یہ کیا دی اللہ نے تم کو؟ خوشخبری۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ مطمئن ہو جائے اس سے تمہارے دل۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یاد رکھے مسلمان ہمیشہ، اور مدد نہیں مگر اللہ کی طرف سے، مدد نہیں مگر ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زور آور ہے، حکمت والا ہے۔ آیات مذکورہ میں غزوہ بدر کا واقعہ، اس میں جو حق تعالیٰ کی طرف سے نصرت، امداد کے مخصوص انعامات مسلمانوں پر مبذول ہوئے، ان کا بیان ہے۔ پہلی دوسری آیت میں ہے کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ اطلاع ملی کہ قریشیوں کا ایک عظیم لشکر اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے مکہ سے نکل چکا ہے، تو اب مسلمانوں کے سامنے دو جماعتیں تھیں۔ ایک تجارتی قافلہ جس کو روایات میں عیر سے تعبیر کیا، تجارتی قافلہ عین یہ رے عیر، اور دوسری یہ مسلح فوج، ہتھیار لے کر جو مکہ سے مدد کو آئی تھی اپنے قافلے کے، جس کو نفیر کہا گیا، نون فے یہ رے۔ اس آیت میں یہ بتلا دیا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور بواسطہ آپ کے سب مسلمانوں سے وعدہ فرمایا، دو جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت پر تم کو قبضہ دوں گا، اس کے متعلق تم جو چاہو گے کر سکو گے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ تجارتی قافلے پر قبضہ آسان اور بے خطر تھا، کیونکہ وہ لڑنے کے موڈ میں نہیں تھے، وہ تجارتی قافلہ تھا، نہتے تھے۔ اور مسلح فوج پر مشکل تھا، جو مکہ سے آ رہے تھے 1000 اس سے زیادہ، اور خطرات سے پر۔ اس لیے اس مبہم وعدے کو سن کر بہت سے صحابہ کرام کی تمنا اور خواہش یہ ہوئی کہ وہ جماعت جس پر اللہ قبضہ دلانا چاہتے ہیں وہ غیر مسلح تجارتی قافلہ ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا، یہ دل میں تمنا آئی۔ جیسے یہ تمنا آئی تو اللہ نے آیت میں بیان فرمایا، لیکن رسول کریم اور بہت سے اکابر صحابہ کا اشارات ربانی، یعنی اللہ نے اشارہ کیا تھا، یہ ارادہ ہوا کہ مسلح فوج پر قبضہ ہو تو بہتر ہوگا، رسول اور دوسرے صحابہ۔ اور بعض صحابہ ایسے تو چاہتے تھے کہ وہ اپنا نرم نرم حلوہ مل جائے اپنے کو، تجارتی قافلہ بغیر لڑے جھگڑے، جس کو اللہ نے یہاں کیا کہا؟ وَتَوَدُّونَ، اور تم یہ چاہ رہے تھے، ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، جس میں کانٹا نہ لگے وہ تم کو ملے، لڑائی جھگڑا نہ ہو وہ تم کو ملے۔ اس آیت میں غیر مسلح جماعت پر قبضہ چاہنے والے مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا، نرمی پسند
لوگوں کو متنبہ کیا، تمہیں تو اپنی سہولت پسندی اور خطرات سے یکسوئی کے پیش نظر یہی پسند تھا کہ غیر مسلح تجارتی قافلہ پر تمہارا قبضہ ہو جائے، مگر اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ تھا کیا کہ اسلام کا اصل مقصد حاصل ہو، اور وہ اصلی مقصد کیا ہے؟ یعنی حق کا حق ہونا واضح ہو جائے اور کافروں کی جڑ کٹ جائے۔ اور ظاہر ہے یہ کام اسی وقت ہو سکتا تھا جبکہ مسلح یعنی ہتھیار بند فوج سے مقابلہ ہو اور اس پر مسلمانوں کا قبضہ اور غلبہ ہو جائے، تبھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی سچ ثابت ہوگا اور جھوٹ والوں کا جھوٹ ثابت ہوگا۔ اس لیے بھڑانا ضروری تھا۔ خلاصہ اس کا مسلمانوں کو اس پر تنبیہ کرنا ہے کہ تم نے جو صورت پسند کی وہ نہایت پست ہمتی، آرام طلبی، وقتی اور ہنگامی فائدے کی چیز تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ارادہ فرمایا وہ عالی ہمتی اور بلند مقاصد اور مکمل اور دائمی فوائد پر مشتمل تھا۔ سمجھ میں آیا؟ یاد آیا کچھ یہ پست ہمتی پر کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں جب بات چلتے چلتے کبھی آئی باندی کی تو پوچھتے ہیں مولانا ابھی باندی نہیں مل سکتی کیا؟ سوچ ہوتی ہے کہ جائیں اور جا کر بازار سے خرید کے لائیں، اور باندی ہوتی کیا ہے کہ جب لڑائی جھگڑا ہو اور اس کے اندر دشمن پسپا ہو جائے، کچھ عورتیں ہاتھ آ جائے، تو پھر جو بھی وہ دشمنوں کا ہے وہ قبضہ کرنے والوں کی ملک ہو جاتا ہے۔ یہ ساری دنیا کا قانون ہے، خالی اسلام کا قانون نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اور اسلام کا کمال یہ ہے کہ دنیا میں جو باندی پنا اور دنیا میں جو غلامیت چل رہی تھی، اسلام نے اس کو ایسے ختم کیا کہ ایک علی اور فاطمہ کی سید اولاد دنیا کے ہر کونے میں ملے گی، لیکن کوئی باندی کی اولاد نہیں ملے گی۔ تو اسلام نے زندہ نہیں کیا، اسلام نے مٹایا، بڑے پیارے طریقے سے مٹایا۔ سمجھ میں آیا؟ تو کچھ ایسی طبیعتیں ہوتی ہیں، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، بغیر کانٹا لگے ہمارا ہو جائے، تو ایسی باندی نہیں ہوتی ہے۔ کوئی اگر یہ خرید و فروخت کرتا ہے تو آزاد کو خریدنا بیچنا ناجائز ہے، وہ باندی پنا پھر آ سکتا ہے، دروازہ کھلا ہے اگر کہیں جہاد ہو، اور جہاد مسلمانوں میں نہ ہو، بلکہ جہاد اسلام سے محروم اور مسلمانوں میں ہو۔ پھر دوسری آیت میں اس کو مزید واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت سے تو کوئی چیز باہر نہ تھی، اگر وہ چاہتا تو تجارتی قافلے پر مسلمانوں کا غلبہ قبضہ ہو جاتا، مگر اس نے رسول کریم و صحابہ کی شان کی شایان شان اس کو سمجھا کہ مسلح فوج سے مقابلہ ہو کر اس پر قبضہ ہو، تاکہ حق کا حق ہونا، باطل کا باطل ہونا واضح ہو جائے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تو علیم و خبیر اور ہر کام کے آغاز انجام سے باخبر ہیں، اس کی طرف سے اس مبہم وعدہ، چھپا ہوا وعدہ میں کیا مصلحت تھی کہ ان دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت پر مسلمانوں کا غلبہ قبضہ ہوگا؟ وہ ان میں سے کسی ایک کو متعین کر کے بھی تو اللہ بتلا سکتے تھے کہ فلانی جماعت پر تم کو قبضہ دے دوں گا، چاہے وہ فوج والی ہتھیار بند مکہ سے آنے والی جس پر قبضہ ہوا وہی بتا دیتے کہ اس پر قبضہ دوں گا، نہیں، یوں کہا دو میں سے ایک پر دوں گا۔ یہ کیوں؟ اس ابہام کی وجہ، چھپانا، ابہام یعنی چھپانا، اس ابہام کی وجہ واللہ عالم یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس میں صحابہ کرام کا امتحان کرنا تھا کہ آسان کام کو پسند کرتے ہیں یا مشکل کو، اور ان کی اخلاقی تربیت بھی تھی کہ جس کے ذریعے ان کو عالی ہمتی، اعلیٰ مقاصد کی جد و جہد اور خطرات سے نہ گھبرانا سکھایا گیا۔ بھائی جو ملے، چاہے مشکل سے ملے، دو میں سے ایک کا وعدہ دے کر اطمینان بھی دلایا اور اس کو چھپا کر رکھ کر ان کا امتحان بھی لیا۔ تیسری چوتھی آیت میں اس واقعے کا بیان ہے جو ہتھیار بند فوج سے مقابلہ ٹھن جانے کے بعد پیش آیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ آپ کے ساتھی صرف 313 اور وہ بھی اکثر بغیر ہتھیار کے، اور مقابلے پر تقریباً 1000 جوانوں کا مسلح ہتھیار بند لشکر ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نصرت امداد کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ آپ دعا مانگتے تھے، صحابہ آمین کہتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، حضور کی دعا کے کلمات کیا تھے وہ بھی سنو، اللہ جزائے خیر دے علماء کو سب پہنچایا۔
یا اللہ مجھ سے جو وعدہ آپ نے فرمایا ہے اس کو جلد پورا فرما دے. یا اللہ اگر یہ تھوڑی سی جماعت مسلمانوں کی فنا ہو گئی تو پھر زمین میں کوئی تیری عبادت کرنے والا باقی نہ رہے گا، کیونکہ ساری زمین کفر و شرک سے بھری ہوئی ہے. یہی چند مسلمان ہیں جو صحیح عبادت بجا لاتے ہیں. کوئی تیری عبادت، تجھ اکیلے اللہ کو پوجنے والا پھر کوئی نہیں بچے گا. مدد فرما. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم برابر اسی دعا میں الحاح و زاری کے ساتھ لگے ہوئے تھے، یہاں تک کہ آپ کے شانوں سے چادر سرک گئی. یہ اوپر کا قمیض ہوتا تھا چادر، اور نیچے ایک چادر وہ ازار، تو وہ سرک کے نیچے گر گئی جیسے عمرہ اور حج والوں کا ہوتا ہے. تو آگے بڑھے حضرت ابوبکر صدیق، چادر اڑائی، عرض کیا یا رسول اللہ آپ زیادہ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے اور اپنا وعدہ پورا فرمائیں گے. اذ تستغیثون ربکم، جب تم التجا کر رہے تھے اپنے رب سے، یہی واقعہ مراد ہے، جس کے معنی یہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جب تم اپنے رب سے استغاثہ مدد مانگ رہے تھے، مدد طلب کر رہے تھے. اور یہ استغاثہ اگرچہ دراصل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوا تھا، مگر تمام صحابہ آمین کہہ رہے تھے، اس لیے پوری جماعت کی طرف منسوب ہے. اس کے بعد اس دعا کی قبولیت کا بیان اس طرح فرمایا فاستجاب لکم، تو اللہ نے تمہاری دعا قبول کی یہ کہتے ہوئے انی ممدکم، کہ میں 1000 فرشتے ایک کے پیچھے ایک تمہارے پاس بھیجوں گا. یعنی تمہاری بات میں نے سن لی، تمہاری مدد کا وعدہ ہو گیا. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو بے نظیر قوت و طاقت عطا فرمائی، اس کا اندازہ اس واقعے سے ہو سکتا ہے جو قوم لوط کی زمین کا تختہ الٹنے کے وقت پیش آیا. جبرائیل امین نے ایک پر کے ذریعے یہ تختہ پوری بستی کو اٹھایا، آسمان پر لے جا کر پلٹ دیا، پوری قوم لوط ہلاک ہو گئی. تو ایک فرشتے کی یہ طاقت ہے، تو سب فرشتوں کی، 1000 فرشتوں کی کیا طاقت ہوگی؟ ایسی بے مثال طاقت والے فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد مقابلے میں بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، ایک بھی کافی تھا. مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی فطرت سے واقف ہے. میں ایک فرشتہ طاقتور بھیجوں گا، ایک فرشتہ، یہاں 1000، ہم 313، ایک فرشتہ. تو انسانوں کی فطرت ہے کہ کمیت اور کیفیت کا اثر ہوتا ہے، تعداد کا بھی اثر ہوتا ہے، کہ وہ تعداد سے بھی متاثر ہوتے ہیں. اس لیے مقابل فریق کی تعداد کے مطابق وہاں 1000، میں 1000 فرشتے بھیجوں گا، یہ وعدہ فرمایا تاکہ ان کے قلوب پوری طرح مطمئن ہو جائیں. پھر وہی سوال آتا ہے، جب اللہ فرشتوں کے ذریعے، جبرائیل کے ذریعے قوم لوط کو ہلاک کر سکتا ہے تو بدر بغیر مسلمانوں کے ذریعے بھی جتا کے دے سکتا تھا نا؟ اس کا جواب پہلے ہی آیت میں آیا. اللہ چاہتے تھے فرشتوں کو بازو رکھو، وہ صرف اطمینان قلب کے لیے ہے. سمجھ میں آیا؟ میں فرشتہ جنگ نہیں بنانا چاہتا ہوں، میں حق والے اور باطل والوں کا مقابلہ کرا کے تمہارا سچا ہونا، ان کا جھوٹا ہونا بتلانا چاہتا ہوں. فرشتوں کی خبر تو صرف اطمینان کے لیے ہے. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتے وہ سامنے والے اور کیا تیر مار لیا، اللہ نے فرشتے بھیجے تھے، فرشتوں نے جنگ جیتی، تم نے تھوڑی جیتی. وہ نہیں بول سکتے. جنگ انہی نے ہی جیتی تھی، انہوں نے ہی جیتی تھی. اطمینان تھا، خالی اطمینان کے لیے فرشتوں کا تذکرہ. وما جعلہ اللہ الا، اللہ نے خود کہا وما جعلہ اللہ الا بشرا، اللہ نے یہ تمہارے لیے خوشخبری بنائی ہے فرشتوں کے بھیجنے کی اطلاع. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے. غزوہ بدر میں جو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی امداد کے لیے بھیجے گئے، ان کی تعداد الگ الگ جگہ پر الگ الگ بیان کی گئی، اس کی حکمت ہے. جی سوال یہ بھی ہوتا ہے جو فرشتے ہر آدمی کے ساتھ ہے، ہر مومن کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ بھی انہی فرشتوں سے کام لے لیتے، تو فرشتے بھیجنے کی بات کیوں کی اللہ تعالیٰ نے؟ ارے سمجھے کہ نہیں؟ ان سے کام لینے کے بجائے خاص اہتمام کے ساتھ فرشتے آسمان سے اسی کام کے لیے بھیجے گئے. آل عمران کی دوسری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ نشان لگائے ہوئے، خاص نشان ہوگا. جیسا کہ روایتوں میں کہ نازل ہونے والے، بدر میں نازل ہونے والے فرشتوں کے امام سفید تھے، اور غزوہ حنین میں مدد کے لیے آنے والے فرشتوں کے امام سرخ تھے. آخر آیت میں اللہ نے فرمایا ومن نصر، اور مدد نہیں ہے الا من عند اللہ،
مگر اللہ ہی کی طرف سے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس میں مسلمانوں کو تنبیہ فرما دی، جو مدد بھی کہیں سے ملتی ہے، چاہے وہ ظاہری صورت سے ہو یا چھپی ہوئی ہو، سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اسی کے قبضے میں ہے۔ فرشتوں کی مدد بھی اسی کے تابع ہے، تابع فرمان ہے۔ اس لیے تمہاری نظر صرف کس پر ہونی چاہیے؟ فرشتوں پر نہیں، اللہ پر وحدہ لا شریک لہ رہنی چاہیے، کیونکہ وہ بڑا قدرت والا، حکمت والا ہے۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور بہت حدیثیں انہوں نے سب سے زیادہ پیش کی ہے، لیکن عمر میں کم تھے، بعد میں مسلمان بنے تھے۔ تو پرانے صحابہ بھی ایسے صف لگائے ہوئے ہیں، سامنے بھی دشمن ہیں، اور یہ یہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کم عمر تھے، ان کو سابقہ یہ تجربہ نہیں تھا، اور شنندہ کہ بود مانند دیدہ، سنا ہوا دیکھے ہوئے کی طرح نہیں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جو تعداد لاکھوں کی دیکھی سامنے باطل کی، اور یہاں چند لوگ تھے، تو دیکھ کر تعجب ہوا۔ تو بازو کے پرانے صحابی نے تاڑ لیا اور اپنا کام کیا، برخوردار لگتا ہے تم ان کی تعداد سے متاثر ہو گئے۔ کہنے لگے ہاں بہت ہے یہ لوگ۔ کہنے لگے آج فلسفہ جیت ہار کا تم کو سناتا ہوں، ہم کبھی بھی کم تعداد سے ہارتے نہیں اور زیادہ تعداد سے جیتتے نہیں، بلکہ جیت ہار کا تعلق اللہ کی مدد سے ہوتا ہے۔ اللہ مدد کرے تو چھوٹی جماعت بھی جیت جاتی ہے، اور اللہ مدد روک لے تو بڑی جماعت بھی ہارے جاتی ہے۔ ان کا ذہن بنائیں۔